جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ماں باپ کے حقوق بچوں کے اوپر ہیں، اس کو ہم سب جانتے ہیں، اور ہر سماج اور ہر مذہب کے اندر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ ماں باپ کا حق ہے، اور بچوں کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کے حق کی ادا کریں، اور اس پر بار بار گفتگو بھی ہوتی ہے، یاد بھی دلایا جاتا ہے، اور ہر سماج اس کو تسلیم کرتا ہے. لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ بچے کے بھی ماں باپ پر کچھ حقوق ہے. ماں باپ کا بچے کے اوپر حق ہے، اس کو تو ہر مذہب کے اندر لوگ تسلیم کرتے ہیں، ہر سماج کے اندر تسلیم کرتے ہیں، بار بار یاد دلایا جاتا ہے. لیکن ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچے جو اولاد ہیں، ماں باپ پر بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے. تو اسلام کے اندر جس طرح ماں باپ کے حقوق بچوں کے اوپر ہیں، اسی طرح بچوں کے حقوق بھی ماں باپ کے اوپر ہیں. اور صحیح بات یہی ہے کہ بچہ ماں باپ کے حق کو ادا کرنے والا اسی وقت بنے گا جبکہ پہلے ماں باپ بچے کے حق کو ادا کرتے ہیں. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ بڑے ہوتے ہیں. ماں باپ اگر اس وقت اپنی ذمہ داری پوری کر لیں تو جب یہ بڑا ہوگا تو پھر یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. اگر وہ حق کو اپنے ادا کر دیں گے تو یہ بھی بڑا ہوگا تو اپنے حق کو ادا کرے گا. لیکن جب یہ بچہ تھا، ماں باپ اگر اپنی ذمہ داری کو پوری نہ کریں تو مشکل ہے کہ پھر بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کی ذمہ داری کو پورا کرے اور حق کو ادا کرے. اس دن ماں باپ روتے ہیں کہ بیٹا بات نہیں مانتا ہے، خدمت نہیں کرتا ہے، دھیان نہیں دیتا ہے، فلاں کرتا ہے، چلا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اولاد کی کمی ہوتی ہے، لیکن اگر گہرائی تک جائے تو زیادہ تر کمی ماں باپ کی اور بڑوں کی خود ہوتی ہے کہ جس دن اس دن کو تربیت کرنے کا آپ کی حق تھا، آپ پر ذمہ داری تھی اور آپ کو موقع تھا، آپ نے تمام کو تربیت نہیں کی. اسی ناقص تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے درد سر بن جاتا ہے، ماں باپ کے احترام کو پہچان نہیں پاتا ہے، اس کے مقام کو نہیں جانتا اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے. تو دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے کہ بچہ ماں باپ کے حق کو اسی وقت ادا کرے گا جبکہ پہلے ماں باپ بچے کے حق کو ادا کرتے ہیں. ماں باپ کے ذمہ بچے کا کیا حق ہے؟ ماں باپ کے ذمہ بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کر کے اس کا اچھا سے اچھا نام رکھا جائے. یہ ماں باپ کے ذمہ حق ہے، اس لیے کہ نام کے بھی اثرات پڑتے ہیں، تو اچھا سے اچھا نام جو اپنے بچوں کو وہ رکھے. اس کے بعد اس کی بہترین تربیت کرے. جب بڑا ہو جائے، تعلیم و تربیت کے لائق ہو جائے تو اس کی تربیت کی جائے، اس کو انسانیت سکھایا جائے. انسان کا سانچہ بن کے تو پیٹ سے پیدا ہو گیا ہے، لیکن انسانیت تو اب سیکھے گا. انسان کا سانچہ اور جسم لے کر آ گیا ہے، باقی انسانیت تو اب باہر کی دنیا میں جو آیا ہے تو یہاں پر اس کو سکھانے سے انسانیت ملے گی. تو اس کو انسانیت کا درس دیا جائے، انسانیت سکھائی جائے، شرافت سکھائی جائے، اس کو تہذیب اور شائستگی سکھائی جائے، بڑوں کا ادب، بڑوں کی قدر، اللہ اور اس کے رسول سے اس کو جوڑا جائے. حاصل یہ ہے کہ دینی تربیت کر دی جائے تو اسی کے اندر قریب قریب اس کی ساری تربیت ہو جائے. اس لیے کہ ہمارے دین کے اندر کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا گیا ہے جو ایک انسان کے ذمہ واجب ہوتا. اور جب شادی کی عمر کو پہنچے تو پھر جو ہے وقت مقررہ پر اس کی شادی کر دی جائے. یہ بھی ماں باپ کے ذمہ فریضہ ہے. اب ان دونوں تینوں پہلو پر اگر ماں باپ کوتاہی کریں گے تو اس کوتاہی کا نتیجہ کسی نہ کسی شکل میں بھگتنا پڑے گا. پہلی صورت میں ہی بہت سارے ماں باپ کوتاہی کرتے ہیں، نام رکھنے کی باری آتی ہے تو جب یہ طے ہے کہ ناموں کے بھی اثرات پڑتے ہیں تو یقیناً اچھے سے اچھا نام کا انتخاب کرنا چاہیے، نیک لوگوں کے نام کا انتخاب کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ماں باپ فیشن پرستی کے اندر ان کو انبیاء کرام کا نام بتایا جائے کہ رکھ لو یوسف، محمد، الیاس اور کیا ابراہیم، سلیمان، کئی بوڑھا سا نام.
اب چاہیے گڈو منٹو ٹنکو پنکو، یہ جو ہے انگریزی کی تقریر میں، تو ظاہر ہے کہ جیسوں کا نام رکھیے گا ویسے ہی تو اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر آپ صحابہ کرام کے نام کو رکھتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، آپ انبیاء کرام کے نام کو منتخب کرتے ہیں، تو منتخب کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ اللہ میرے بس میں اس کو نبی جیسا بنانا تو نہیں ہے، اس کو صحابہ جیسا بنانا ویسا نیک تو میرے بس میں نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کی تمنا کرنا، ان جیسے لوگوں کا نام رکھنا یہ ہمارے بس میں تھا، اتنا ہم نے کر دیا، آپ آگے بڑھو ان کی سیرت بھی تو دیکھیے۔ اگر کوئی ماں باپ نیک لوگوں کا نام منتخب کرتا ہے اپنے بچے کے لیے، تو بلچے دیگر وہ اپنے خواہش کا اظہار اور درخواست اللہ کے پاس کر دیتا ہے کہ نیک لوگوں کی سیرت اور نیک لوگوں جیسا بنا دینا ہمارے بس میں تو نہیں ہے، لیکن جتنا ہمارے بس میں تھا کہ نیک لوگوں جیسا نام رکھتے وہ ہم نے کر دیا ہے، اب آگے کا کام آپ کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کم از کم اتنا تو کر کے دکھا دیں، اگر وہ نیک لوگوں کا، انبیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا جو نیک لوگوں کے نام ہیں، یہ اچھے نام ہیں، اس کو منتخب کرتا ہے تو اس کے دل کے جذبات کی عکاسی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ایسا بنے، جبھی تو ان لوگوں کے نام کو چنا ہے۔ اور اگر دوسرا نام چنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرا بنانا چاہتے ہیں۔ دوسری ذمہ داری جو ہے سب سے اہم وہ ہے تربیت کی، کہ ماں باپ کے ذمہ سب سے اہم فریضہ جو ہے اولاد کی تربیت ہے، اپنے ماتحتوں کی تربیت ہے اور اولاد کی تربیت ہے۔ بچہ کوئی بھی اپنی ذات کے اعتبار سے برا نہیں ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر بچے کے اندر طبیعی طور پر شرافت ہوتی ہے، انسانیت ہوتی ہے، اور وہ یہ اسلامی فطرت ہے وہ ہر بچے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب بڑا ہوتا ہے تو ابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، کہ اب بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کے اختیار میں ہے کہ اس بچے کو یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے، جو بنا دے۔ بچہ اپنی فطرت کے اعتبار سے تو بہترین ہوتا ہے، سب سادہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا، یہ بلیک بورڈ ہے، اب مرضی آپ کی ہے کہ اس پر رام لکھ دیجیے، رحمان لکھ دیجیے، جو لکھنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے تو ہر شخص کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اب بچہ جو ہے یہ موم ہے، اس کو چاہے موڑ کے سیدھا بنا دیجیے، ٹیڑھا بنا دیجیے، جیسی شکل آپ کو دینا ہے وہ دے دیجیے، اس کی فطرت کو جیسے گھما دیجیے ویسا ہی گھوم جائے گا۔ یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اچھا بنانا بھی اور خراب بنانا بھی، تربیت کرنا۔ یہی تو تربیت نام ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے برائی کے مادے کو ختم کر کے اچھی چیزیں سکھائی جائیں، اچھے عادات ڈالے جائیں، تو دھیرے 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 جب بڑا ہوگا تو انسان کا جسم جس طرح بڑا ہوتا ہے اس طرح اس کے اندر کی انسانیت بھی دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر وہ اپنے وقت کا ایک نیک صالح انسان ہو سکتا ہے۔ اور طے ہے کہ اس کا فائدہ جہاں معاشرے کو، سماج کو، سب کو پہنچے گا، سب سے پہلے تو ماں باپ ہی کو پہنچے گا۔ اگر کوئی اولاد اچھی ہو گئی تو لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن سب سے پہلے تو جس کی اولاد ہوتی ہے اسی کو پہنچتا ہے۔ اور اسی کے برخلاف اگر اولاد بگڑ گئی تو یقیناً دوسرے کو بھی ناک میں دم کرے گا، لیکن سب سے پہلے تو وہ گھر والے کو پیچھا کرے گا۔ تھوڑی سی غفلت انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اولاد کی تربیت کا، اور فی زمانہ تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ نوجوان بچوں کے اندر اور بچیوں کے اندر بگاڑ جتنی تیزی سے آ رہا ہے اس کے مختلف اسباب ہیں۔ ایک تو بچے اور بچیوں کے اندر زمانے کے تغیر اور بگاڑ کی وجہ سے ماننے کی صلاحیت تھوڑے کم سے کم طور ہوتی ہے۔ بڑوں کی بات کی اہمیت دینا، اس کے اندر ماننے کی صلاحیت کا پیدا ہونا، یہ سب آدمی کو تجربہ ہوگا کہ اب بچوں کے اندر وہ نہیں۔ پہلے تھے بچے گاؤں میں، اگر بچہ سب گولی کھیلتا تھا، گاؤں کا خاندان کا ایک بھی بڑا ادھر سے گزر جائے تو جو جدھر ہوتا تھا ادھر ہی بھاگتا تھا۔ لیکن اور اب تو باپ کے سامنے سب کچھ کرتا رہتا ہے، اس کو ڈرتا پیچھے نہیں ہوتی۔ ماننے کی صلاحیت جو ہے اور احترام کا جذبہ، یہ چیزیں زمانے کا تغیر ہے۔ پھر اس پر مستعد نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں جس کا پہلے تصور نہیں تھا۔ اس میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ موبائل کی شکل میں ہے کہ 100 سال کے اندر جو بگاڑ آتا تھا 10 سال کے اندر موبائل کے نتیجے میں وہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ ہر لائن کا بگاڑ، اخلاق کا بگاڑ، اعمال کا بگاڑ، عقائد کا بگاڑ، مختلف انداز سے بگاڑ، جتنی الٹی سیدھی چیزیں سیکھنی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اس پر مل جاتی ہیں اور بچے وہاں سے سیکھ لیتے ہیں۔ ایمان سے لے کے، اعمال سے لے کے، اخلاق سے لے کے، یہ ساری چیزیں بچہ تو بچہ، بچیوں کے اندر بھی بنسبت بچے کے، بچیوں کے اندر ماننے کا جذبہ یہ زیادہ ہوتا تھا، لیکن اب ان کے اندر بھی وہ چیزیں دھیرے دھیرے ختم سی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایسی جگہوں پر ہم سب کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ فطرے کے اس زمانے کے اندر اپنی اولاد کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کو کیسے بچایا جائے۔ آج فطرے کا حال یہ ہے کہ بچے مختلف اعتبار سے بگڑ رہے ہیں۔
ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے تو بگڑ ہی ہیں، صحت اور جسمانیت کے اعتبار سے بھی بڑی تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں۔ نوجوانوں کے اندر اس وقت ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ نشہ خوری کا پیدا ہونے لگا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے سگریٹ کا دھواں اڑانے لگے ہیں بڑی تیزی سے، اور سگریٹ کی شکل میں نہ جانے کیا کیا چیزیں اس کے اندر ایجاد ہو گئی ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے بچے اور ایسے ایسے بگاڑ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر نشے کا مسئلہ جو ہے وہ تو بہت ہی حد تک آگے پہنچ چکا ہے۔ ایک صاحب آئے ہوئے تھے میسور سے، جماعت کے کچھ ساتھی، انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے جو ہے نوجوانوں کی تشکیل کر رہے ہیں، اور کہا کہ نوجوانوں کو جماعت میں لے جانے کی اہمیت اس وقت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ بچوں کے اندر مختلف بگاڑ تو آئی ہے، اس میں سے ایک بڑا بگاڑ یہ ہے کہ بچوں کے اندر نشہ خوری بڑی تیزی سے بڑھ گئی، اور نشے کے عادی ہو رہے ہیں گٹکے کی شکل میں، اور وہ گانجا یا اس طرح کی چیزیں شاید سگریٹ کی شکل میں آتا ہے، وہ سگریٹ جیسا ہوتا ہے اس کے پینے میں۔ اور انہوں نے بتایا کہ آدھے بچے، قریب قریب آدھے نوجوان اس وقت جو ہے یہ نشہ کے اندر مبتلا ہو کر بڑی تیزی سے۔ نشہ کے اندر مبتلا ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے آخرت کو بگاڑ رہا ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی بگاڑ رہا ہے۔ نماز نہ پڑھے، دوسرا کام نہ کرے تو چلیے اپنی آخرت کو بگاڑ رہا ہے، لیکن اب جو ان چیزوں کے اندر نشہ اسلامی نقطۂ نظر سے بھی ممنوع اور وہ مستقل گناہ کا تو کام ہے ہی ہے، لیکن یہ لت لگ کر صحیح بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے ہٹ ہو رہا ہے۔ ابھی سے اگر یہ ساری چیزیں کچی عمر میں، ایک تو غذا ناقص ہونے کی وجہ سے انسان کی صحت ایسے ہی کمزور، اور اس پر مستضاد جو ہے اگر یہ ابھی سے گٹکے کے عادی ہو جائیں، سگریٹ کے عادی ہو جائیں اور نشے کی مختلف چیزوں کے عادی ہو جائیں، تو پھر یہ کتنے دن زندگی ہے اور ان کی صحت کہاں تک جائے گی؟ یہ بہت بڑا گویا کہ اپنے پاؤں پر کو ہتھیار یا کلہاڑی مار رہے ہیں، لیکن ابھی عمر ایسی ہے کہ ان کو احساس نہیں ہے اور سمجھانے والوں کی باتوں کی اہمیت بھی نہیں ہے۔ اپنی نادانی کے اندر کچی عمر کی وجہ سے یہ اپنے آپ پر، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس نسل کو تباہ ہونے سے بچانے کی کوشش کریں، کیا شکل اختیار کی جائے، کیسے اس کو دور رکھا جائے، اس کے لیے ہم سب کی ضرورت ہے کہ اجتماعی طور پر غور و فکر کریں۔ یاد رکھیے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ پڑوس کا بچہ اگر گٹکا کھا رہا ہے تو آپ کے بچے محفوظ رہیں گے، یہ زیادہ تر طریقے نہیں رکھے گا۔ پڑوس کا بچہ اگر وہ نشہ میں، کسی سگریٹ میں، کسی دوسری چیز میں مبتلا ہو رہا ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے بچے بھی بہت دیر تک محفوظ نہیں رہیں گے۔ ہمارے کلمہ میں اس سال ایک بچہ اعدادیہ میں آیا، حافظ قرآن، ایک استاد نے اس کو پکڑ لیا غائب ہے، تو اس کے منہ سے بیڑی کی بو آتی ہے۔ پوچھا کہ مدرسوں کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ چاہے جتنا بھی بابے، لیکن یہ نشہ فساد نہیں ہوتا ہے، تو یہ بڑی عجیب سی چیز ہے۔ کم عمر بچہ ہے، 15-16 سال کا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں۔ ہم لوگوں کو حیرت ہوئی، پھر بعد میں بلا کے خیر اس نے توبہ ہوا تو کیا، پوچھا کہ بیٹے یہ عادت کیسے پڑ گئی تم کو؟ مدرسے کے ماحول میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو پھر یہ بھیڑ کہاں سیکھے؟ تو کہا کہ لاک ڈاؤن میں تھے نا تو گھر پر رہ گئے، اب محلے کا سب لڑکا پیتا تھا تو وہی میں ہوں سیکھی۔ اب عمومی بگاڑ سے حافظ قرآن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ جس ماحول ہے، جس سماج کے اندر رہے گا وہی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات بتا رہے ہیں کہ ایک انتہائی نیک عالم، اچھے استاد ہیں ہمارے مدرسے کے، ان کے بچے کو اس دن پکڑا کہ وہ گٹکا کھا رہا تھا۔ مولانا نے بہت یہ کیا، سزائیں دی، بہرحال ہم نے کہا کہ بعد میں ہم اس بچے کو بلا کے پوچھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اس سے پوچھا کہ باپ اتنے بڑے عالم ہیں، نیک ہیں اور کافی اچھے آدمی، انسان تربیت بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے سب، تو تمہارے اندر یہ عادت کیسے پڑ گئی جبکہ تم ابو کے ساتھ رہتے ہو، اور کتنے دن سے پڑی یہ گٹکے کی عادت؟ تو اس نے بھی بتایا کہ اصل میں یہ لاک ڈاؤن کے اندر جو گھر رہ گئے تو اسی میں محلے کا لڑکا سب جو کھاتا تھا تو ہم کو بھی کھلا دیا، کھاتے کھاتے اس کے اندر عادت پڑ گئی۔ عمومی بگاڑ کا اثر، اس سے نہ ہمارے بچے بچ سکتے ہیں نہ آپ کے بچے بچ سکتے ہیں۔ اگر پورے معاشرے کو اور بچانے کی اجتماعی طور پر کوشش نہ کی جائے تو ہمارے اور آپ کے بچے بھی اس بگاڑ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر بعد میں جب عادت پختہ ہو جاتی ہے تو ہزار تقریر اور سمجھانا بے سود ہو جاتا ہے۔ ہاں، شروعی سے پر اگر اس پر بند لگایا جائے، اس کی روک تھام کی جائے اور اس پر تھوڑا سا اجتماعی غور و فکر کیا جائے، بچوں کو سدھارنے کی کوشش کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ بڑی حد تک اس کی حفاظت ہو جائے۔ ورنہ فتنے کے زمانے میں تو اللہ کی پناہ، موبائل کا ایک فتنہ تھا ہی جس نے اعمال اور عقائد کو بگاڑ رکھا تھا، یہ نشہ کا نیا فتنہ جو ہے جو انسان کی زندگی اور صحت کو بھی اب لے چکا ہے۔ اتنی کم عمر کا بچہ جب گٹکا کھائے گا، سگریٹ کے دھوئیں اڑائے گا تو وہ کیسا زندہ رہے گا؟ 40 سال کے اندر بڑھاپا نہیں آ جائے گا، اس کے اعضاء اور جوارے بگاڑ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ کہاں چلا جائے گا وہ؟ شادی کی عمر کو پہنچے گا تو کسی لائق بھی نہیں رہ جائے گا۔ یہ بہت بڑا ان کی تباہی ہے نوجوانوں کی۔
اعمال کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی زبردست بگاڑ آ رہا ہے کہ آج ہمارے بچے نئے نئے فکرے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، ان کے عقائد اور اعمال اتنی تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ ایک بچہ ہمارے یہاں کا 12 کا پڑھتا تھا، اس نے کئی دفعہ بتایا کہ ہمارا بھائی سرے سے جو ہے وہ منکر ہے، کہہ رہا ہے کہ نہ معراج کو ہم نہیں مانیں گے کہ حضور معراج کر گئے تھے، سیڑھی ہے یہ نہیں ہے، کیسے چڑھ جائے۔ سمجھایا گیا کہ بھائی حضور کو تکلیف ہوگی، اس طرح کیوں بولتے ہو؟ تو نعوذ باللہ آگے تک اس نے کہہ دیا کہ جو آدمی گل سر کی مٹی ہو جائے وہ کیا کرے۔ اب جتنا آگے اس سے بولے تھے اسی طرح کے گستاخی والا جملہ۔ معلوم ہوا کہ سائنس کا اچھا طالب علم ہے، وہ سائنس نے اس کو ایسا بگاڑا، وہ کہتا ہے کہ قرآن کو مانیں گے لیکن وہی بات کو مانیں گے جو عقل سے لگے گی، جو نہ لگے گی عقل سے اس کو نہ ماننا قرآن کی۔ اور دھیرے دھیرے 1-2 سال کے اندر اس نے بتایا کہ 1000 سمجھانے کے باوجود اب وہ اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ اب سرے سے خدائی کا منکر ہو گیا کہ خدائی نہیں مانتے۔ ماں باپ نمازی ہے، ماں رو کے پریشان ہے، یہ بچہ اپنی جہنم خرید گیا، لیکن وہ بچہ ہے کہ قابو میں آنے کی بالکل تیاری نہیں ہو رہا ہے۔ اسی سال ایک بچے نے بتایا کہ نیپال کا لڑکا ہے، کہا ہمارا چچا زاد بھائی ہے، اسکول ہی میں پڑھتا ہے، پتہ نہیں کیا سکھا دیا گیا کہ نہیں وہ سرے سے مانتے ہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، جھوٹ پوچھ میں لگے ہوئے ہو، مذہبی تو اصل رکاوٹ کی ترقی کے اندر، یہ تو لوگ مذہب کا جوا لیے پھر اس کو سمجھایا تو الٹے مذاق اڑا دیتا ہے، ہم لوگ نماز پڑھے تو اس کا مذاق اڑا دیتا ہے، اور وہ سمجھنے کو بالکل تیاری نہیں ہے خدا کا سرے سے وجود ہی قائم ہے۔ اور عجیب عجیب انداز سے نوجوانوں میں، اب بھی ہم خود شجمائی کی چھٹی میں گئے، ہمارے پڑوس میں ایک نوجوان تھا، کیونکہ زیادہ تر اس کے رہنا سہنا غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا تھا، تو ایسے ہی ہم نے کہا دانش نام کا لڑکا، کیا دانش صرف اسی سے مرو گے، نماز بھی پڑھو گے؟ تو اس نے ایسا طنز کیا، ہم سے کہا ہاں مسلمان کو لے دے کے نمازیں طے کرا گیا اور رہتا ہے اس کے پاس، اور اس سے آگے کیا بولے اب اچھی۔ والد صاحب سے ہم نے تذکرہ کیا تھا، کہا تم نے اتنا کہہ دیا، ہم لوگ تو اتنا بھی کہنے سے ڈرتے ہیں، اگر کبھی کہیں تو سیدھے وہ مذاق اڑا دیتا ہے، ہنس دیتا ہے کہ کیا ہی فضول سمجھ پڑیں گے آپ لوگ۔ یہ ہمارے ارد گرد کے ہمارے نوجوان کتنی تیزی سے بگڑ رہے ہیں، ان کے اصل بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ موبائل پر ہر الٹی سیدھی چیز دیکھتے ہیں، کسی کی بھی بات سن لیتے ہیں، کسی کی بھی بات اپنا غور کر لیتے ہیں اور اسی پر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں اس کی بات صحیح لگ رہی ہے۔ باقی ہمارے باپ دادا ارے پرانے زمانے کے لوگ، پرانے خیال کے لوگ، جھوٹوں کا اپنا قصہ کہانی میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے پاس اتنا نالج نہیں تھا، ان کے پاس سائنس نہیں تھا اور فلاں نہیں تھا، اس سے لگے ہوئے ہیں، اور ہر آنے والے کی اپنا کسی کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے، وہی اس کا رہنما ہے۔ ماں باپ کی رہنمائی، خاندان کی رہنمائی، سماج کی رہنمائی، ابھی کوئی چیز نہیں رہی۔ آپ بگاڑ اس طرح سے اور پھر اپنا ایک نظریہ کر لیتا ہے، 1000 بنانے کے لیے تیار ہو جائیے، اس کے بعد وہ ماننے کو تیار نہیں۔ خود ایک دفعہ ہم دلی میں 2-4 سال پہلے جماعت میں تھے، بچوں کو بھیجا ایک آبادی کے اندر، مسلمانوں کی آبادی تھی، جو گئے ملاقات کرنے جاتے ہیں، 2 بچہ مسجد آنے سے انکار کر دیا۔ جماعت کے ساتھی جو آئے انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری جماعت میں کوئی عالم ہے تو چلے ہمارے ساتھ، میں کیا ہوا؟ تو کہا کہ 2 بچہ انکار کر دیا آنے سے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو عیسائی ہو گئے ہیں، کیسے جانے؟ صبح میں گئے، اس کے گھر کا پتہ ہوتا لے کے گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر لٹکا ہوا ہے۔ بات کیا 1-2 دن، ہم سب کے خدا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہاں نبی کا نام کیا ہے؟ تو 12ویں کا بچہ کہہ رہا کہ نہیں یہ نہیں بتا سکتے ہمارے نبی کا نام کیا ہے، اتنا نالج نہیں۔ خیر انگریزی اچھی بول رہا ہے، سب کچھ ہے۔ 2-3 دن بات کرتے رہے، آخر میں اس نے ایک دن تیسرے دن ہم کو ادھر لے جا کے کہا کہ ہمارے پیچھے کائے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، اب مسجد تھوڑی نہ جائیں گے، ہم جماعت میں تھوڑی نہ جائیں گے، سے ہم مسلمان ہیں ہی نہیں، ہم کرسچن ہو چکے ہیں۔ اس کی ماں نے جب پردے سے کہا کہ بھائی امیر صاحب 3 دن سے آ رہے ہیں، کہاں نہیں چلے جاتے ہو مسجد، کائے یہ کر رہے ہو؟ تب وہ ماں سے ہٹ کے ادھر ہم کو لے گیا اور کہا کہ ہمارے پیچھے کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ہم جائیں گے تھوڑی نہیں، ہم ہیں مسلمان نہیں، ہم کرسچن ہو چکے ہیں۔ ہم نے کہا ماں کیا کہتے ہیں مسلمان ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، والد صاحب نے کہا وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ تو ہم نہیں ہیں، ہم دونوں بھائی۔ تو ہم نے کہا اگر پھر بڑے ہوں گے، ماں باپ کو علم ہوگا تو کہا ماں کو بھی لانے کی کوشش کریں گے، ادھر آئی تو آئی، نہیں آئی تو وہ الگ رہے گی، ہم الگ رہیں گے، وہ الگ رہے گی، ہم الگ رہیں گے، باقی ہم نہیں۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مت جائیے مسجد، لیکن ہم کوئی بات کریں گے تو سنیں گا؟ تو کہا ہاں بات سن لیں گے۔ تو اگر کوئی ایسا ٹائم بتائیے کہ روز دن ہم آپ سے بات کر لیا کریں، کوئی فارغ وقت کا، تو اس نے ہم کو 8 اور 8:30 کے بیچ کا وقت دیا کہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ روز دن گئے، تھوڑی سی گفتگو کرتے رہے، سمجھاتے رہے، دھیرے دھیرے لائن پہ آیا۔ تب اس سے ہم نے پوچھا کہ بیٹی سب وہ کیسے کیا؟ ماں تمہاری نماز پڑھتی ہے، باپ مسلمان ہے، سب کچھ ہے۔ تو کہا ہمارے سر جو ہے نا وہ کرسچن ہے، وہ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں عیسائی مذہب کی، ہم کو مذہب اچھا لگا، ہم لوگوں کو قبول کر دیا، اس لیے ہم عیسائی ہو گئے ہیں۔ اتنے ہم بات کر رہے تھے تو اس کا بڑا بھائی وہاں سے گزرا تھا، ہم نے کہا کہ رکیے گا، آپ کے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے مسجد، کہا ہے اس لیے کہ ہم کرسچن ہو چکے ہیں۔
آپ کہیں نہیں مسجد جا رہے ہیں، آپ کے ہوم کی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کرسچن ہو چکے ہیں. اس کا جواب بڑا عجیب تھا. اس نے کہا کہ مولانا ہم کرسچن تو نہیں ہوئے ہیں لیکن ہم مسلمان بھی نہیں ہیں. ہم کہا کیوں نہیں مسلمان؟ تو کہا اسلام کے بارے میں آج تک ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو ہم مسلمان کہہ کے ہوئے، اس لیے پڑھ لیں گے تو بعد میں سوچیں گے کہ کون سا مذہب کو اختیار کرنا چاہیے. سے ہم مسلمان نہیں ہیں. خیر مسلسل کوشش کرتے کرتے سمجھاتے تھے. مسلسل 40 دن ہم لوگ رکے تو لائن پڑھائے وہ بچے. اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ اچھا آپ کے اور ساتھی جو ہیں یہ انٹر کے 12ویں کیا کہتے ہیں میٹرک کے یہ سب جتنے آپ کے گروپ کے ہیں ان لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ ان لوگوں کا یہ تو معلوم نہیں کہ کرسچن ہوا ہے کہ نہیں، البتہ اتنا معلوم ہے کہ پہلے سب جمعہ جاتا تھا، اب سب جمعہ چھوڑ دیا ہے، اب سنڈے کو سر کے یہاں جاتا ہے وہاں پرارتھنا کرتا ہے، جمعہ سب چھوڑ دیا. اور ایک میرے پوری نوجوانوں کی ایک ٹیم تھی اچھی خاصی، 800 مسلمانوں کی جھکی تھی وہاں پر، پوری آبادی تھی بنگال کے مسلمانوں کی، اور پوری یہ آبادی قریب اس طرح کی لپٹ کے اندر تھی. ایک نوجوان کو جب دھیرے دھیرے رہتے جان پہچان ہوئی تو وہ گھر لے گیا، بلا کے گھر لے گیا. جیسے ہی اس کے گھر میں دیکھے تو بڑی سی تصویر، تو ہم سمجھے کہ شاید اس کے کسی بزرگ کی ہوگی. اور صاحب قریب پہنچے تو صاحب بابا کی تصویر تھی ٹانگے ہوا. مصحری پر جس پر بیٹھا ہے تو مصحری کے سرہانے میں صاحب بابا کی مورتی رکھی ہوا تھا. ہم نے کہا یہ کیا ہے، یہ مورتی رکھی ہوا؟ تو ہم اس کے کہنے لگا کہ وہ ہمارے دوست ہیں نا، ہندو دوست سب ہیں، اپنا ان لوگوں نے دیا ہے تو رکھے ہوئے ہیں. تو آج مورتی آ گئی ہے گھر میں، تصویر آ گئی ہے، ہندو دوستوں کا دیکھا دیکھی پھول چڑھا دے گا، اگربتی چلا دے گا، دھیرے دھیرے پوجا پاٹ شروع ہو جائے گی. اور اسی طرح کے ارتداد اور کفر اور شرک تو ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوگا یہ نوجوانوں کے واسطے سے. پھر یہ نوجوان جو ہے بعید نہیں، جیسے کہ اس لڑکے نے کہہ دیا کہ ہم ماں باپ کو معلوم ہوگا تو ماں باپ کو بھی لانے کی کوشش کریں گے. صاف ستھرے الفاظ میں اس نے کہا کہ ماں باپ کو بھی معلوم نہیں ہے، معلوم ہو جائے گا کہ ہم کرسچن ہو گئے ہیں تو اس دن ہم ماں باپ کو بھی لانے کی کوشش کریں گے. ارتداد اس طرح جو ہے دہلیز پر ہمارے آ چکا ہے اور دستک دے رہا ہے. ایسے میں ہم لوگوں کی ایک طرفہ سوچ کہ بچہ بس اسکول کی تعلیم کے اعتبار سے آگے بڑھ جاوے اور اسی پر ہمارا مطمئن ہو جانا، یہ اپنے بچے کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے. اور دونوں اعتبار سے ہلاک ہو جائے گا. جہاں نشہ خوری اور غلط عادتوں کی وجہ سے اپنی وہ دنیا کو برباد کر رہا ہے، اپنی صحت کو برباد کر رہا ہے، تو اس طرح کے نظریات کی وجہ سے وہ اپنے آخرت کو بھی برباد کر دے گا. نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا رہے گا، خسرت دنیا والا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ ایمان والوں اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو، گھر کے اندر بیوی بچے سارے آ گئے، دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوگا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی چیز کی تشریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ ایمان والوں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. حالانکہ آگ کو گھر میں جل رہی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اے ایمان والوں اپنے بچوں کو یا اپنی بیوی بچوں کو نافرمانی سے، گناہ سے بچا لو. لیکن گناہ اور کفر و شرک کا الفاظ استعمال نہ کر کے آگ کی تعبیر اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ضرور اس کے اندر کوئی حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ ہم کو کتنی فکر کرنی چاہیے اور کتنی کوشش کرنی چاہیے اولاد کو بچانے کی اور سمجھانے کی. ہم میں سے بہت سارے لوگ کہہ دیے ہیں نماز پڑھتا ہے تو ہم کیا کریں. مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں، اتنی فکر کافی نہیں. کتنی فکر ہونی چاہیے؟ فکر اتنی ہونی چاہیے آگ وہاں پر جل رہی ہے، آپ کا چھوٹا بچہ نادانی کی وجہ سے اس آگ کے اندر چلا جا رہا ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں چولہے میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، تو آپ کیا کیجیے گا وہاں پر؟ کوئی بھی ماں باپ ہوگا کیا کرے گا؟ صرف یہاں سے کہہ دے گا کہ بیٹا چولہے میں ہاتھ مت ڈالنا، اس میں آگ ہے، اور اس کے بعد چھوڑ دے گا کہ آپ مانے نہ مانے اس کی مرضی. کیا کوئی بھی ماں باپ اتنا کہہ کے چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. کیا کرے گا؟ اس کے بس میں جتنا ہوگا پوری کوشش صرف کر دے گا اس بچے کو وہاں سے بچانے کی. چاہے اس کو کود کر جانا پڑے تو کود کر ہی صحیح اس بچے کو وہاں سے کھینچنے کی کوشش کر دے گا. اپنی پوری کوشش صرف کر دے گا. دنیا کی آگ میں اگر بچہ آپ کا پڑ رہا ہے تو آپ کود کر اپنی پوری طاقت لگا کر اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ کفر و شرک اور ان چیزوں کی نادانی میں مبتلا ہو رہا ہے تو وہ دوزخ کے عذاب میں گر جا رہا ہے. اس لیے وہاں پر آپ کو کتنی قوت سے بچانا چاہیے، ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نافرمانی، معصیت کے الفاظ کے بجائے آگ کا جو لفظ استعمال کیا ہے تاکہ ماں باپ کو یہ سمجھاوے کہ ایک آگ میں کودتے ہوئے بچے کو انسان کیسے بچاوے گا، ویسے ہی نافرمانی میں جانے والے بچے کو اتنی ہی طاقت سے بچانا چاہیے ہم کو، اور پوری کوشش صرف کر دینا چاہیے. ورنہ یہ ہماری اولاد، یہ ہماری نئی نسل اپنے پاؤں پر جو کلہاڑی مار رہی ہے اور ارتداد کا جو فتنہ ہو رہا ہے، یاد رکھیے گا کہ اس زمانے میں بچے اپنے دوستوں کی زیادہ سنتے ہیں، ماں باپ کی کم سنتے ہیں. محلے کا اگر 2-4 لڑکا بگڑ گیا تو آپ کا بیٹا اس کی بات مانے گا، آپ کی بات نہیں مانے گا اگر سنبھالنے کی کوشش نہیں کیا تو. دوستوں کی زیادہ سنتا ہے، اپنے ماں باپ کے زمانے میں بچہ کم سنتا ہے. اگر شروع سے اس کی تربیت کی فکر نہیں کی گئی تو بعید نہیں ہے
کہ دوسرے کا دیکھا دیکھی آپ کے گھر میں بھی وہ ساری چیزیں آ جائیں گی اور آپ خوش ہیں کہ بچہ ماشاءاللہ اتنا نمبر لایا، یہ پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے، لیکن بعید نہیں ہے کہ صرف یہ تعلیم تو مجرد رہ جائے گی، انسانیت، اسلام اور اس طرح کی چیزیں نکل جائے گی، پھر وہ کس کام کا رہ جائے گا۔ اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر اور بچوں کی دینی نگرانی پر بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا شکل ہوگی اس کی دینی فکر کرنے کی؟ ہر شخص اپنے اپنے حال کے اعتبار سے خود غور کر لے کہ اپنے بچوں کی، جو ہمارے بچے اسکول کے اندر خاص طور پر پڑھ رہے ہیں یا بچیاں ہیں، اس کی دینی تربیت آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کے حال کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو جو ہے دین کی کتابیں پڑھنے کو دیں، بچپن ہی سے اس کے ذہن میں اللہ اور اس کے رسول کا تصور، صحابہ کرام کی عظمت، نیک لوگوں کی عظمت، انبیاء کرام کی عظمت ان کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے کوئی بھی شکل ہو، موبائل کے اس ماحول زدہ میں زیادہ ذمہ داری تو ماں کی بنتی ہے کہ بچپن ہی سے پہلے ہماری ماں دادیاں جو ہوتی تھی وہ بچوں کو رات کو سوتے وقت کہانی سناتی تھی، قصے سناتی تھی۔ اب اس زمانے کی ماں بہنیں جو ہے بچے کو موبائل پکڑا دیتی ہیں جس میں الٹی سیدھی چیز آتی ہیں۔ ضرورت تو یہ ہے کہ بچے کو بچپن ہی سے صحابہ کرام کے واقعات، حضور کے واقعات، انبیاء کرام کے واقعات، نیک لوگوں کے واقعات سنائے جائے تاکہ اس کے دل میں نیک بننے کا جذبہ پیدا ہو۔ پھر ان کو ویسے لٹریچر اور مواد فراہم کیے جائیں، ویسے کتاب سے جو بچوں کو کہانی سے دلچسپی ہوتی ہے، جس میں انبیاء کی، صحابہ کرام کی ان چیزوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کہانی کی چھوٹی چھوٹی کتابیں لی جائے پتلی پتلی، جس کو اس سے پڑھنے میں بھاری بھی نہ لگے اور آسان ہو جائے۔ ایک سلسلہ ماشاءاللہ چلا ہے اعظم گڑھ سے، نیک بنو نیکی پھیلاؤ سیریز، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ لوگ۔ ہم وہ کتاب لے کے نہیں آئے، کبھی آپ لوگوں کو نمونہ دکھائیں گے۔ صرف 8 پیج کی کتاب ہوتی ہے اور ہلکی ہوتی ہے، بالکل ہلکی زبان جو چھوٹا چھوٹا بچہ بھی پڑھ لے اردو کے اندر۔ 8 صفحے کی ہوتی ہے، اس میں انبیاء کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، حضور کے واقعات اور اسلامی عقائد وغیرہ کو بچوں کی زبان میں بہت اچھے انداز سے سمجھایا گیا ہے۔ اور بچے قصے کہانی سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ قصہ کہانی کو سمجھ کے جو ہے بڑی دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ 15 یا 20 روپے کا پتلا سا کتابچہ ہوتا ہے، تقریباً 100 کتابچے اب تک انہوں نے تیار کیے ہیں، جس میں 100 انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور حضور کے واقعات ہیں۔ بہت مفید ہے وہ سلسلہ، وہ بچے کے لیے بھی اور بچے کی ماں کے لیے بھی ہے۔ کہا کہ بچے کی ماں صحابہ کرام کے واقعات بچوں کو اسی وقت میں سنائے گی جبکہ ماں کو بھی خود اس کا نالج ہو۔ بچے کی ماں بچے کو حضور کے واقعات اس وقت سنائے گی جبکہ حضور کے واقعات سے ماں خود بھی واقف ہو۔ ماں ہی کے پاس نہیں ہے کچھ تو بچے کو کیا دے گی، وہ موبائل دے گی۔ تو وہ ماں کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ بڑا اچھا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے اور ہمارے پاس مدرسے میں انہوں نے کتابیں بھیجی ہیں ہدیے کے طور پر، اچھی خاصی کتابیں۔ ہم نے کئی جگہ بہت سارے اسکول کالج جو کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں ان لوگوں کو بھی دیا ہے کہ یہ منگا کر گھروں کے اندر اس کو پھیلا ہے۔ جو زہر ہمارے گھروں کے اندر موبائل کی شکل میں مختلف چیزوں کا آ گیا ہے، یہ اس کا ممکن ہے کہ تریاق بن جائے۔ تو بچپن ہی سے اس طرح کی تربیت کی جائے۔ تربیت کا ایک دوسرا پہلو جو ہے جو زیادہ مفید ہم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہونے کے بعد 15 سال کے یا اس سے زائد کے ہو جائیں، تو اس وقت تربیت کا ایک بہترین انداز یہ ہے کہ یہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں نا بچوں کی، اس چھٹیوں کے اندر کچھ اور زیادہ بگڑتے ہیں، ان چھٹیوں کا تھوڑا صحیح استعمال کیا جائے۔ صحیح استعمال کی ایک شکل جو ہے، جن لوگوں کو اس سے اتفاق ہو، یہ تبلیغی جماعت کا جو کام ہے، اور تبلیغی جماعت میں جو 40 دن کے لیے بچوں کو نکالا جاتا ہے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، جہاں اپنا دین سکھانا، اصول ثواب قائم کے واقعات وغیرہ سنانا، اس سے بھی بڑی تبدیلی آتی ہے اور بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو چونکہ اس سے اتفاق نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جن کو اتفاق نہیں ہے تو ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نزدیک جو بھی شکل بہتر ہو وہ اختیار کریں۔ لیکن جن کو ان سے اختلاف نہیں ہے تو ان کو تو یہ مشورہ دیا جائے گا کہ یہ ایک بہترین شکل ہے۔ بچے جہاں سال بھر دین دنیا سیکھتے ہیں تو کم از کم 1-1.5 مہینہ اللہ کے راستے میں نکل کر دین سیکھ لیں، ان کی دینی تربیت، ایمان و یقین کی حفاظت بھی ہوگی۔ ابھی چونکہ انٹر اور میٹرک والوں کی چھٹی ہو رہی ہے فروری کے اندر، 12 فروری کو میٹرک میں انٹر والوں کی ہے اور شاید 24 فروری تک 23-24 فروری تک اس کی ہے۔ ابھی پورے ضلع میں کوشش چل رہی ہے کہ سارے بچوں سے ملا جا رہا ہے جتنے بھی انٹر کے اور کیا کہتے ہیں میٹرک کے بچے ہیں، اور جماعتوں کی ترتیب بن رہی ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کی بھی چھٹی اسی آس پاس ہو رہی ہے، 1 مارچ کو مدرسے کی چھٹی ہو رہی ہے، مدرسے کے بھی طلبہ نکلتے ہیں، تو اس موقع سے ہم لوگوں کا پروگرام یہ ہے کہ اسکول کے بھی طلبہ رہیں، مدرسے کے طلبہ کی جماعت جوڑ دی جائے تاکہ مدرسہ کے طلبہ کے علوم، اسکول کے طلبہ یہ ان کو سکھاویں، اور مسجد کے ماحول کے اندر اگر 1-1.5 مہینہ رہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑا اچھا اثر پڑے گا۔ اللہ کا شکر ہے، ہم لوگوں نے بتایا ہے کہ محصول میں مولانا صاحب نے بتایا کہ 150 طلبہ نے نام لکھایا ہے 40 دن میں جانے کے لیے، 15 جماعتیں اس کی۔ پوپی سے ماسٹر قمر اعظم صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو ہوا ہے
3 جماعتیں 40 دن کے لیے طلبہ کی صرف نکل رہی ہیں، یعنی 30 سے زائد طلبہ ہیں، اور بھی مختلف جگہوں پر اس کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے مدرسہ سے طلبہ کی جماعت جاتی ہے، لہٰذا یہی ہے کہ سارے طلبہ کو ملا کر ان کی جماعتیں نکالیں، اس سے بھی اصلاح اور تربیت کا بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ بچوں کے اندر ایمان و یقین، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، آخرت کی فکر، اور بڑوں کی کچھ نہ کچھ تہذیب تو بہرحال باہر کے ماحول سے بدل جا بہتر ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی جو شکل ہو، کوئی ضروری نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پیشکش کیا ہے، اور بھی آپ لوگوں کے نزدیک کوئی شکل ہو، بہرحال یہ ہے کہ اپنے اولاد کی فکر کریں، ورنہ ہماری یہ اولاد اور ہماری یہ نسل تباہی کے دہانے پر ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی، ہمارے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔